أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لهما جناح الذل من الرحمة واغفر لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام رمضان کے رنگ سحر ٹرانسمیشن اور میں ہوں سید اسامہ بخاری۔ ناظرین کرام، آیت مبارکہ جو آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ السلام کو ریاست مدینہ چلانے کے لیے جو 14 اصول عطا فرمائے تھے، اور معراج کی رات اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ السلام کو اپنے پاس بلوایا، اور وہاں بلوا کر جو احکامات آپ نے اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ السلام کو عطا کیے، اس کے اندر رب نے اپنی کبریائی کا سب سے پہلے حکم دیا، توحید کا حکم دیا۔ اس کے بعد سب سے پہلے اپنی وحدانیت کے بعد جو سب سے پہلے حکم دیا تھا وہ تھا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا۔ والدین کا مقام کیا ہے، اس سے اس موضوع کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ناظرین کرام، آج اس پہ ہم بات کریں گے
ہمارے ساتھ خالد شہزاد فروکی صاحب موجود ہیں، انتہائی مدبرانہ گفتگو کرتے ہیں اور ایسے موضوعات پر جو معاشرتی حوالے سے رہنمائی چاہتے ہیں اس پر خصوصی طور پر دسترس رکھتے ہیں اور انتہائی کمال کی گفتگو کرتے ہیں اور معاشرے کی تصویر کشی آپ کے سامنے پیش کریں گے اور دین اسلام سے ان کا حل بھی پیش فرمائیں گے۔ ان کے ساتھ مفتی محمد نعیم صاحب موجود ہیں، ان سے بھی ہم گفتگو جو ہے وہ کریں گے، لیکن ہمارے ساتھ آج موجود ہیں حافظ فراست علی قادری صاحب موجود ہیں۔ حمد باری تعالیٰ کے لیے ان کی طرف چلیں گے۔ جی بسم اللہ۔ حاضر ہے تیرے حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کا کرم اللہ کا کرم اللہ کا کرم اللہ کا کرم، دیتی ہے صدا دیتی ہے صدا یہ چشم نم، اللہ کا کرم اللہ کا کرم اللہ کا کرم اللہ کا کرم۔ اور جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، محشر میں کہیں رہ جائے بھرم، محشر میں کہیں رہ جائے بھرم، اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم، میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئے تیرا در دیکھے، تیرے گھر آئے تیرا گھر دیکھے، میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئے تیرا در دیکھے، اسباب کو ایسے بھرم، اسباب کو ایسے بھرم، اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم، ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال یہ شہر دکھا مجھ کو، ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال یہ شہر دکھا مجھ کو، ہر سال کروں میں طواف حرم، ہر سال کروں میں طواف حرم، اللہ کرم اللہ کرم۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، بہت خوبصورت۔ اللہ رب العزت بس ہم پہ اپنا کرم فرما دے، ایک مرتبہ پھر اپنے گھر کے دروازے، اپنے نبی کی مسجد کے دروازے ہمارے لیے کھول دے۔ یقیناً دل بڑا اداس ہے اور یقیناً اللہ کی ناراضگی ہے اس میں، لیکن یا اللہ کرم کرتے، تیرے نبی کے امتی ہیں، تیرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم پر رحم فرما دے۔ بلا شبہ ہمارے بہت زیادہ گناہ ہیں، لیکن یا اللہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں برہان علی صاحب، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں خوبصورت اشعار سنائیں گے۔ جی بسم اللہ۔
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ہنجوان الغسل دیوان ہنجوان الغسل دیوان سرکار دے ویڑے نو 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 ایک بار جویک لوا ایک بار جویک لوا غم خار دے ویڑے نو ایک بار جویک لوا غم خار دے ویڑے نو کتے نور دکن من کتے بارش رحمت دی کتے نور دکن من کتے بارش رحمت دی کتے نور دکن من کتے بارش رحمت دی رب سکن نہیں دیندا رب سکن نہیں دیندا محبوب دے ویڑے نو رب سکن نہیں دیندا محبوب دے ویڑے نو ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین کرام، جیسے ہم نے پہلے انٹرو میں بات کی ہے، والدین کا کیا مقام ہے. اللہ رب العزت نے اپنی توحید کے بعد سب سے پہلا جو ہمیں حکم دیا ہے ریاست مدینہ چلانے کے لیے 14 اصول جو عطا کیے تھے، وہ تھا والدین کے ساتھ حسن سلوک. فاروقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں. فاروقی صاحب، ہماری نئی گورنمنٹ نے بھی انیشیٹو لیا تھا ریاست مدینہ بنانے کا. نعرہ بہت خوبصورت ہے، شاید ہم عمل کر پاتے ہیں نہیں کر پاتے، یہ الگ موضوع ہے. لیکن کیا ریاست مدینہ کے اندر اولڈ ایج ہوم موجود تھے اس وقت؟ جو ریاست مدینہ کی جس کی ہم بات کرتے ہیں، والدین کے اوپر جو حقوق تھے اس دور میں کیسے سمجھے جاتے تھے؟ اچھا، بہت شکریہ. آپ نے یہ جو آج موضوع رکھا ہے یہ بہت ہی مناسب ہے جی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی موضوع پہ ہمیں مسلسل تکرار ہونی چاہیے. بار بار والدین کے حوالے سے، والدین کے جو حقوق ہیں ان کے حوالے سے ہمیں بات کرنی چاہیے تاکہ ہماری جو نئی نسل ہے جی بے شک اسے اس پہ یقین بھی ہو اور جو اسلامی احکامات ہیں انہیں ان پہ آگاہی بھی ہو اور وہ اس پہ عمل پیرا بھی ہو. یہ دیکھیں، جس طرح آپ نے بات کی ہے کہ اولڈ ایج ہوم، یہ ہمارا اسلام کا کلچر نہیں ہے اولڈ ایج ہوم کا. آپ اسی تناسب سے دیکھ لیں کہ یورپ میں، مغرب میں کتنی بڑی تعداد میں اولڈ ایج ہوم ہے اور وہاں پہ جو جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. اور بدقسمتی کی بات ہے کہ یہ ہمارے ہاں پاکستان میں بھی کچھ یہ کلچر جو ہے یہ پروان چڑھ رہا ہے اولڈ ایج ہوم کا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اس کی ہمیں بڑی شدت کے ساتھ حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، نہ کہ اس کے ہمارے ہاں میڈیا میں بھی یہ ہوتا ہے اور ہمارے ہاں جو این جی اوز ہیں یہ بھی بڑی اس کی بڑی پذیرائی کرتے ہیں کہ جی یہ فلاں شخص نے اولڈ ایج ہوم بنایا ہے، یہ بڑا اچھا ہے، اس میں بڑی سہولتیں ہیں. لیکن اس طرف آگاہی نہیں دی جا رہی جس طرف ہمیں اولڈ ایج ہوم بنانے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے. یہ دیکھیں نا، والدین کا جو مقام و مرتبہ ہے قرآن میں ایک بار نہیں ہے، تسلسل کے ساتھ کئی آیات ایسی ہیں جس میں والدین کے مقام اور مرتبے کے بارے میں آپ کو حکمن بتایا گیا ہے. سبحان اللہ. اور یہاں تک ہے کہ مفتی صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں، وہ زیادہ بہتر طریقے سے اس میں بات کریں گے.
والدین کو اف تک کہنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما, کہ ان کے ساتھ آپ نے بات کیسے کرنی ہے اپنے والدین کے بتا ساتھ. دیا نا کہ اس سے چھوٹا لفظ بھی کوئی نہیں ہے. اس سے ہے ہی نہیں ہے نا. یہ دیکھیں اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ اور کیا ہمارے لیے, ہمیں سمجھنے کے لیے اور سیکھنے کے لیے اس سے زیادہ بہتر مثال نہیں ہو سکتی. کتنا کھل کے بتا دیا, کھل کے بتا دیا. اور ہمیں ان کے ساتھ دیکھیں, ہمارے ہاں جو ہماری اسلام کی روشن تاریخ ہے اس میں والدین کا جو مقام و مرتبہ ہے, اور جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو تھے وہ اپنے والدین, اور والدین کا مقام یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے والدین مسلمان ہیں تو پھر ہی آپ ان کی عزت اکرام کریں. کیا بات ہے. اسلام تو اتنا زبردست دین ہے, اتنا خوبصورت دین ہے کہ اس میں تو یہ گنجائش ہی نہیں رکھی گئی کہ اگر آپ کے والدین مسلمان نہیں ہیں تو آپ ان کا اکرام نہیں کریں. پھر بھی یہ آیت کا جو ہے یہ ان کے لیے بھی ہے کہ اگر والدین غیر مسلم بھی ہیں تو آپ ان کے سامنے بھی اف نہیں کریں, ان کی بھی اسی طرح عزت اور احترام کریں, اسی طرح ان کی تکریم کریں, اسی طرح ان کی خدمت کریں. ہمارے ہاں یہ بڑی روایات ہیں, ہم بڑی روشن مثالیں ہیں کہ والدین بیٹھے ہوں تو جو آج کیونکہ بڑا جدید دور آ چکا ہے, یہ بڑا اس میں آپ کہہ لیں کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے اور جدید ٹیکنالوجی کے حوالے سے بڑی چیزیں بہت تیزی سے پھیل رہی ہیں. لیکن ہم نے دیکھا ہوا ہے اپنی کہ گلی محلوں میں, ہم کیونکہ ہم گلی محلوں میں رہنے والے لوگ ہیں, گلی محلوں میں کوئی بزرگ کھڑے ہوتے تھے تو بچے نہیں گزرتے تھے کہ یہاں پہ احترام ہوتا تھا. یہ صرف اپنے والدین کی بات نہیں ہے, یہ تربیت کی بات ہے نا. یہ آج بدقسمتی جیسے جیسے ہم جدت کی طرف, جیسے جیسے ٹیکنالوجی کی طرف جا رہے ہیں, ہم اپنی اقدار سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں. کیا بات ہے. اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے علماء کو, ہمارے میڈیا کو اس پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت, یہی بچے کل کو والدین بنیں گے, یہی بچے جو ہیں اگر آج ان کی تربیت اچھی ہوئی ہوگی تو کل کو اپنے اولاد کی بہتر تربیت کر سکیں گے. انہیں پتہ چل جائے گا کہ اپنے ہمارے ہاں یہ میڈیا میں بھی اس حوالے سے آگاہی پورشن جو ہوتے ہیں اس میں ہم بہت تھوڑا سا پورشن رکھا ہوا ہے. آج یہ رمضان کی سحری کی ٹرانسمیشن ہے, اس میں ہم نے بات کر لی ہے 24 گھنٹوں میں. ہم تو بس اس دن ڈسکس کرتے ہیں کہ جس دن ڈے آ جائے, فادر ڈے آ جائے, مدر ڈے آ جائے, ہم نے تو دن مخصوص کر لیے ہوئے ہیں نا. اسلام میں اس طرح کا تو ہر دن ہی پیرنٹس ڈے ہے, ہر دن ہی فادر ڈے, مدر ڈے. نہ اولڈ ایج ہوم کا کوئی تصور ہے اسلام میں, نہ والدین کو گھروں سے نکالنے کا کوئی تصور ہے, نہ والدین. آج میڈیا میں دیکھیں ہر دوسرے روز کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے کہ کسی بدبخت جو ہے اولاد, اس نے اپنے والدین کو گھر سے نکال دیا. یہ کیا ہو کیا رہا ہے؟ اس پہ ہمیں تسلسل کے ساتھ جس طرح بہت اچھی تجویز ہے فروقی صاحب آپ کی کہ ہمیں اویئرنس دینی ہے, بہت زیادہ بات کرنی چاہیے سوشل میڈیا کے تھرو آئے, علماء ممبر و محراب کا چینل استعمال کریں. ہم جیسے لوگ جو میڈیا میں بیٹھے ہوئے یہ اپنی کرسی کا استعمال کرتے ہوئے اس پہ اویئرنس دینی چاہیے. مفتی صاحب, دین اسلام نے والدین کے حق کیا بیان کیے ہیں اولاد کے اوپر, وہ ذرا بیان فرمائیے. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا العہد. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اسامہ بھائی, اصل میں بات یہ ہے کہ والدین کے حقوق صرف اسلام میں نہیں ہیں. اچھا, ہر امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہر امت کو یہ حکم دیا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے, اور حسن سلوک کرنا ہے, برابری کا معاملہ نہیں. سبحان اللہ, کیا بات. برابری اور چیز ہوتی ہے اور احسان اور چیز ہوتا ہے. اچھا, ٹھیک ہے. برابری ہے کہ میرے ساتھ کوئی نیکی کرے تو میں اس کے ساتھ نیکی کروں. احسان یہ ہے کوئی میرے اوپر ظلم بھی کرے تو میں اس کے ساتھ نیکی کروں. کیا بات ہے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو جب تربیت فرمائی کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو, تو کسی صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اگرچہ ماں باپ ظالم ہو, تو فرمایا اگرچہ ظالم ہو تم نے ان کے ساتھ نیکی کرنی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. والدین کے حقوق کو اگر آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں نا, حدیث سے قطع نظر صرف قرآن کا مطالعہ, جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے, دو طرح کے حقوق ہے نا انسان کے اوپر, ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد. تو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حقوق بیان کیے, جب حقوق العباد کی باری آئی ہے سب سے پہلے والدین کو رکھا ہے. اللہ اکبر, کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ والدین معاشرے کی بنیادی اکائی ہیں.
بے شک بے شک، بالکل صحیح، بالکل صحیح ہے، میں اور آپ جو آج دنیا میں موجود ہیں اس کی وجہ والدین ہیں. والدین ہے، بالکل میرے اوپر سب سے زیادہ حق میرے والدین کا ہے، بے شک، اور میرے سے جو سب سے زیادہ رحم اور احسان کے امیدوار ہیں وہ میرے والدین ہیں. بے شک، سبحان اللہ، میرے سب سے زیادہ حسن سلوک کے حقدار والدین ہیں. بالکل، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ کہا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا. اللہ، کہا اس کے بعد والدین کی، کہا والدین کی نافرمانی. ہائے ہائے ہائے، اور کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سب سے زیادہ نیکی کس کے ساتھ کروں؟ کہا والدین کے ساتھ. سبحان اللہ، کہا یا رسول اللہ اگر والدین نہ ہو کہا پھر اولاد کے ساتھ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، ٹھیک ہے، جو گھر ہے نا گھر یہ اسلام کی بنیادی اکائی ہے. بے شک، اگر ہم اسے سنوار لیں گے نا ہمارا معاشرہ سنور جائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اگر ہم اسے نظر انداز کر دیں گے اس کی تربیت کے اوپر، اور یہ یاد رکھیں جو میں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہوں وہ اصل میں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر رہا، میں اپنی آنے والی نسل کو بتا رہا ہوں کہ کل کو جب میں بڑا ہو جاؤں گا تم نے اس طرح میرے ساتھ سلوک کرنا ہے. اور ہم نے معاشرے میں نے اس عمر میں معاشرے میں ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جنہیں میں نے بچپن میں دیکھا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بد سلوکی کرتے تھے، آج جب وہ بڑے ہوئے ہیں ان کے بچوں نے ان کے ساتھ وہی سلوک کیا. وہ روتے ہوئے ہمارے پاس آئے ہیں کہ قاری صاحب ہمارے بچوں کو سمجھائیں. ٹھیک ہے، ہم نے کہا یار آپ ہمیں یہ بتایا آپ نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا کیا. یہ دن پھرتے رہتے ہیں، بالکل. میں ان سے یہی پوچھتا ہوں آپ کے بچوں کو تو میں سمجھاتا ہوں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا کیا تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، ٹھیک ہے، پھر ان کے سر شرمندگی سے جھک جاتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور میں نے یہ بچوں کو کہتے بھی سنا ہے جب اپنے ماں باپ کے ساتھ بد سلوکی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ نے بھی تو اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسے ہی کیا تھا. مطلب جو انسان کرتا ہے وہی انسان بعد میں کماتا بھی ہے، اس نے حاصل بھی وہی کرنا ہوتا ہے. مفتی صاحب نے بڑی اہم بات کی ہے کہ آج ہم جب خود کر رہے ہوتے ہیں وہ عمل اصل میں وہ اپنی اولاد کو دکھا رہے ہوتے ہیں، کل آپ نے معصیت کرنا ہے. فوقی صاحب والدین کی دعا، والدین کی دعا اس کی کیا فضیلت ہے؟ آج لوگ در در پہ دھکے کھاتے ہیں کہ کہیں سے کوئی وظیفہ مل جائے بخشش کا، کوئی برکت کا. والدین گھر میں موجود ہوں اور والدین کی دعا. سامہ بھائی جس طرح مفتی صاحب نے بات کی ہے مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے کہ جب ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور جہاد کی اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں. اس کا مفہوم یہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ وہ حدیث کے فرمان حی الوالدات، کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ والدین زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا جی زندہ ہے. انہوں نے کہا جاؤ پھر اپنے والدین کی خدمت کرو، یہی جہاد. سبحان اللہ. اور بلکہ وہاں پہ آپ نے اس کو ٹرپل چیزیں دی تھی فوقی صاحب، آپ نے کہا تم حاجی بھی ہو، عمرے کا ثواب بھی دے دیا. اور تمام عبادات جو ہیں اگر کوئی شخص اپنے والدین کی خدمت اور والدین کی اطاعت اور والدین کی تابعداری کرتا ہے تو وہ تمام چیزوں کا احاطہ کر لیتا ہے. واہ واہ واہ. جہاد اسلام کا اہم ترین رکن ہے. بے شک بے شک. اللہ تعالیٰ نے جہاد کے والدین کی خدمت کو اس سے زیادہ برابر کر دیا کہ اگر کوئی شخص جہاد کرنا چاہتا ہے وہ اپنے والدین کی خدمت کرے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے جہاد کا مجاہد فرمایا نا ہمیں اسی حدیث میں کہ مجاہد بھی ہے. والدین کی جہاں تک بات ہے، والدین کی دعائیں ہیں یہ تو ایک ٹھنڈی چھاؤں ہے. سبحان اللہ. ماں کی جو دعا ہے اسی لیے نہیں کہا جاتا ماں کی دعا جنت کی ہوا. یہ جنت کی ہوا کیسے ہے؟ وہ کہا گیا نا کہ کسی غالباً حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے کہ جب وہ ان کی والدہ انتقال کر گئی تو پھر کہا گیا کہ اب ذرا دھیان کے ساتھ ذرا نا پھر نا دھیان کے ساتھ چلنا ذرا. اب وہ جو پیچھے سے دعائیں ہیں وہ باپ بند ہو چکے ہیں. اللہ اکبر سبحان اللہ. ہمارے ہاں یہ میں نے اپنی بہت سارے لوگ دیکھے ہیں، بہت سارے جس طرح مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ لوگ آتے ہیں، ہم نے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں کہ جب تک ان کے والدین زندہ تھے ان کی زندگی میں جو مشکلات تھی وہ بڑی آسانیوں میں تبدیل ہو جاتی تھی. جیسے ہی ان کی والدہ کا یا والد کا انتقال ہوا تو ان کے لیے راستے جو ہیں تھوڑے سے مشکل ہو جاتے ہیں. یہ دیکھیں یہ دعا ہے، آپ کے ہر راستے میں جو رکاوٹیں ہیں وہ آپ کے والدین کی دعاؤں سے وہ ہٹتی رہتی ہیں. اور ہمارے بڑے کہا کرتے تھے اکثر کہ والدین اکثر ہاتھ اٹھا کے بھی دعا نہیں کرتے، والدین کے دل کی کیفیت بھی دعا ہے. والدین کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کا نام لے کے، والدین تو سراپا محبت ہے، والدین تو سراپا دعا ہیں. یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی والد ہے یا والدہ ہے. یہ ہمارے ہاں کہاں تھوڑی سی تقسیم کی جاتی ہے مفتی صاحب کے
والد اور والدہ کا جی والدہ کا زیادہ ہے، باپ تھوڑا سا کم ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ باپ بھی بیٹوں کے لیے بچوں کے لیے اتنا ہی شفقت سبحان ہے، اللہ، سبحان اس کی اللہ۔ شفقت میں کوئی کمی نہیں آ سکتی کہ ماں کی شفقت زیادہ ہے یا بہت باپ کی خوبصورت شفقت آپ نے زیادہ ہے۔ پوائنٹ دیا ہے کہ ہمیں دونوں کی جو مقام ہے اس کو سمجھنا ہے۔ اس پہ بات کریں گے کہ باپ کی دعا اہم ہے یا ماں کی دعا اہم ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ یہاں پہ ٹائم ہے بریک کا، بریک کے بعد آ کے ہی سوال دوبارہ اپنے مہمانوں سے رکھتے ہیں۔ رمضان کے رنگ سارے ٹرانسمیشن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج آپ کو پتہ ہے ہم والدین کی عظمت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ والدین کا اللہ رب العزت نے کیا مقام بنایا ہے۔ اپنی عبادت کے بعد دوسرا جو حکم عطا فرمایا والدین کی خدمت کا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کا ہے۔ اسی پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ ماں کی دعا زیادہ عظیم ہے یا باپ کی دعا؟ یہ عجیب خوبصورت سوال ہے، اس پہ بات کریں گے۔ لیکن ہم بریک میں جوائن کیا ہے فضل عباس صدیقی صاحب نے، اور اس طرح ان کے ساتھ سلیمان قاری صاحب موجود ہیں، دونوں معروف نعت خواں ہیں۔ ہم سب سے پہلے فضل عباس صدیقی صاحب سے ریکویسٹ کریں گے ہمیں اپنی آواز میں خوبصورت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنائیے۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد جس جا بھی تیرے قرب کے آثار ملے معمور تجلی درو دیوار ملے ہیں صبحوں کو ملے رخسار کے پر تو صبحوں کو ملے تیرے لب رخسار پر تو راتوں کو تیرے گیسوئے خمدار ملے ہیں۔ جزاک اللہ۔ سرکار سرے باز تکلم کی اجازت عنوان کئی تشنہ
اظہار ملے ہیں. مفتی صاحب، ایک طرف ہے ماں کی دعا، ایک طرف ہے باپ کی دعا. لوگ اکثر لکھتے ہیں گاڑی کے پیچھے دیکھتے ہیں، رکشے کے پیچھے دیکھتے ہیں، ماں کی دعا جنت کی ہوا، تو باپ کہاں گیا؟ دین اسلام کیا کہتا ہے اس حوالے سے؟ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اصل میں لوگوں کو جہاں سے مغالطہ ہوتا ہے نا، وہ یہاں سے ہوتا ہے جی. کہ کوئی شخص حاضر ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ میرے اوپر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ فرمایا تیری ماں کا. کہا پھر کس کا؟ کہا تیری ماں کا. کہا پھر کس کا؟ کہا تیری ماں کا. پھر کس کا؟ کہا تیرے باپ کا. اچھا، اس حدیث مبارکہ سے لوگ مغالطہ کھا جاتے ہیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اصل بات تشریح کیا ہے اس کی؟ جی، کچھ ہیں حقوق اور کچھ ہیں آداب. اچھا، ٹھیک ہے. حکم ماننے میں باپ ماں سے مقدم ہے. واہ، کہ اطاعت باپ کی. حکم ماننے میں باپ ماں سے مقدم ہے، حق ادا کرنے میں ماں مقدم ہے. سبحان اللہ، سبحان اس کی اللہ. وجہ یہ ہے کہ تخلیق میں ہی عورت کمزور ہے. ٹھیک ہے. تو خدمت میں، نان و نفقہ میں، ان چیزوں میں ماں کو زیادہ ضرورت ہے اولاد کی. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لیکن حکم میں چونکہ باپ نے ساری زندگی حکمرانی کی ہوئی ہے، بے شک بے وہ شک. گھر کا سربراہ رہا ہے. اب یہ نہ ہو کہ تو آخری عمر میں آ کے اب اس کے جگہ تو کسی اور کو اہمیت دے، اب بھی اس کا حکم ہی چلے گا. سبحان ٹھیک ہے. تو یہاں سے آ کے لوگوں کو مغالطہ پڑتا ہے، ورنہ دعا باپ کی ہو یا ماں کی ہو کوئی تفریق نہیں ہے. بے شک. حدیث مبارکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تیرے ماں باپ تیرے لیے جنت یا دوزخ ہیں. واہ واہ واہ. ٹھیک ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ. اچھا، اس میں یہ نہیں ہے کہ ماں، اصل میں زیادہ واقعات ماں کے مشہور ہیں. ٹھیک ہے. اب بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ، ان سے پوچھا گیا بھئی آپ ولی کیسے بن گئے؟ اولیاء کے اہل تصوف کے ہاں ان کا ایک بڑا نام ہے اور چرچہ ہے بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا. انہوں نے کہا ایک رات نے بنا دیا ولی. اچھا. کہا جی کیسے؟ کہا ماں نے پانی مانگا تھا، سردیوں کی سخت رات تھی، پانی لے کے وہاں پہ کوزے میں کھڑا تھا، ماں جب پانی لے کے آیا ماں سو گئی. سبحان اللہ. جگانا ادب کے خلاف سمجھا. واہ واہ واہ. ٹھیک ہے. تو سردیوں چونکہ سخت رات تھی، پانی چھلکا، وہ میرے ہاتھ کے اوپر برف جم گئی. جب ماں کی آنکھ کھلی، ماں نے پانی مانگا، میں نے پانی دیا، جب پانی کوزہ جدا کیا تو جلد اتر گئی، خون نکل آیا. ٹھیک ہے. ماں نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ میں بھی اس سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا. واہ واہ واہ. کیا بات، کیا بات. بس اس ایک دعا نے مجھے ولی بنا تو دیا. ویسے کرنی کے بھی سنا دینا جی. ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی. کتنے بڑی شخصیت اور صحابہ کے دور کے تابعی. بالکل صحیح. صحابہ کے دور کے تابعی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا جماعت انبیاء کے بعد اگر کسی شخص کا درجہ ہے تو وہ صحابہ کا ہے. بے شک. لیکن صحابہ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ بھئی کرن میں جاؤ، وہاں پہ فلاں شخص ہے اویس نام کا، اس سے جا کے میری امت کے لیے دعا کرواؤ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اس کا مرتبہ اور مقام وجہ کیوں تھی؟ وجہ کیا تھی؟ ماں کی خدمت تھی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس کے پیچھے بھی ماں کھڑی تھی. آپ جہاں پہ کامیاب دین اسلام کی روح سے بندہ دیکھیں گے جس نے دنیا و آخرت کی کامیابی کو سمیٹا، اس کے پیچھے ماں کھڑی ہوگی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ماں کی تربیت ہوگی، ماں کی اطاعت ہوگی. صحیح. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا وہ واقعہ مشہور نہیں ہے کہ ماں نے کہا تھا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا. صحیح ہے. ڈاکوؤں کو بچپن میں توبہ کروا دی. اللہ اکبر. ماں کی تربیت ہے نا. ماں گھر سے تربیت کر کے بیٹھے. بابا فرید، ماں باپ کے حقوق، اصل میں ماں اور باپ، آپ یہ بات بھی یاد رکھیے کہ اولاد کے اوپر جو حقوق لازم ہوتے ہیں بلوغ کے بعد ہوتے ہیں. کیونکہ نابالغ بچہ جو وہ تو مکلف ہی نہیں ہے. صحیح ہے. لیکن والدین پہ بچوں کے حقوق پتہ کب لازم ہو جاتے ہیں؟ جب شادی بھی ہوئی نہیں ہوتی. اسی کی میں بات کرتے ہیں، فروکی صاحب سے بات کرتے ہیں. فروکی صاحب جو بات کی کہ ماں کی تربیت نے بچپن میں جو ہے ڈاکوؤں کو توبہ کروا دی تھی، لیکن آج کی ماں، آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ ہم تو آج کی ماں کو دیکھتے ہیں، بچہ روتا ہے تو اس کے منہ میں فیڈر دے دیا، ہاتھ میں موبائل پکڑا دیا یا کہ گیم پکڑا دی، خود بھی ماں اس سے لگی ہے موبائل کے اوپر. تو والدین نے جو وقت دینا تھا، جس طرح جدید دور ہے، ترقی ہو رہی ہے، لیکن کیا ہماری تربیت میں ساتھ ساتھ ترقی ہو رہی ہے وہ والی؟ جی بخاری صاحب، دیکھنے والی بات یہی ہے نا کہ آج ہمارا معاشرہ تنزلی کا شکار کیوں ہے؟ آج ہم اپنے گھر میں اپنے بچوں کو تربیت کیا دے رہے ہیں؟ کیا ہمارے والدین اپنے بچوں کو اس بات سے نفرت دلاتے ہیں کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے؟ واہ واہ واہ، کیا بات. کیا ہمارے والدین اپنے بچوں کو اس بات کی تربیت دیتے ہیں کہ کسی کا حق مارنا جرم ہے؟
کیا ہمارے والدین اس بات کی تربیت دیتے ہیں کہ اخلاق سے گری ہوئی باتیں جو ہیں وہ نہیں کرنی؟ حلال اور حرام کی تمیز جو ہے ہم اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ ساری چیزیں دیکھنے والی باتیں ہیں نا کہ آج ہم اپنے بچوں کو اس چیز کی کسی میں مجموعی بات کی جا رہی ہے. جب بھی بات ہوتی ہے اجتماعی بات ہوتی ہے جو مجموعی عام معاشرے کی ہوتی ہے. معاشرے کی عکاسی ہوتی ہے. بڑے جو ہمارے ہیں بڑی فیملیز بڑے گھرانے لاکھوں کی تعداد میں ایسے ہیں جہاں پہ بچوں کو تربیت بہت اچھی دی جاتی ہے, لیکن اجتماعی بات اگر کی جائے تو اجتماعی طور پہ تو ہم تنزلی کا شکار ہیں. بالکل صحیح. ہم اپنے بچوں کو جھوٹ بولنے سے منع نہیں کرتے, فخر محسوس کرتے ہیں. خود کہتے ہیں اگر ہمارا بچہ لڑائی جھگڑا کرے, ہاں یہ تو ہمارے گھروں کی ابتدا ہے نا. گھر میں ہم اپنے بچوں کو کوئی جھوٹ سے نفرت نہیں سکھاتے, ہم اپنے بچوں کو حلال اور حرام کی تمیز نہیں سکھاتے, ہم اپنے بچوں کو معذرت کرنا نہیں سکھاتے. بالکل یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے, معذرت کرنا نہیں سکھاتے. عدم برداشت معاشرے میں یہی ہے نا کہ ہم کسی کو بچے آپس میں لڑتے ہیں, ہم اپنے بچوں کی سائڈ لیتے ہیں چاہے ہمارا بچہ غلط بھی ہو. بالکل ایسے ہی ہم نہیں سمجھتے کہ اسے ہم بتائیں کہ نہیں بیٹے آپ کی غلطی ہے, آپ معذرت کریں. ہم یہ قطعی طور پہ نہیں ہیں. آج معاشرہ بھی شکار اسی وجہ سے ہے, جہاں پہ جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ والدین کے حقوق ہیں تو بچوں کے بھی حقوق ہیں جو والدین کے اوپر, اور جن پہ پوچھا جائے گا. بالکل حدیث مبارکہ ہے, صحیح ہے کہ آپ ان کے بارے میں سوال ہوگا کہ آپ نے تربیت کیسے کی اپنے بچوں کی, آپ نے کھلایا کیسے اپنے بچوں کو, آپ نے اپنے بچوں کو ابتدا میں ہی. آج دیکھیں نا کہ معاشرہ مجموعی طور پہ ہم جب بات کرتے ہیں تو مغرب کی بات کی جاتی ہے, بڑے بڑے فورمز پہ یہ بات ہوتی ہے اور بڑی اس کی توجیہ پیش کی جاتی ہے کہ پاکستانی مسلمانوں سے زیادہ اچھے جو لوگ ہیں وہ باہر مغرب کے لوگ ہیں کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے, یعنی کہ ان کے ایٹیکیٹ جو ہیں وہ ان کے بچپن سے ان کی تربیت کی جا رہی ہے. تربیت کا اثر ہے نا کہ وہ ملاوٹ نہیں کرتے. وہ مجموعی بات ہو رہی ہے, وہاں پہ بھی جھوٹ ہوگا, وہاں پہ بھی ملاوٹ ہوگی, وہاں مغرب میں بھی لوگوں کے حق مارے جائیں گے, ساری چیزیں ہوں گی. لیکن اجتماعی اگر جب آپ بات کریں گے تو معاشرہ, وہاں کا معاشرہ پاکستانی مسلمانوں کی نسبت, معذرت کے ساتھ پاکستانی مسلمانوں کی نسبت وہاں کے لوگ جھوٹ بولنا جرم سمجھتے ہیں. جھوٹ بولنا, کسی کا دھوکہ دینا, کسی کے ساتھ فراڈ کرنا, یہ جرم سمجھا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان بچوں کو شروع میں ہی تربیت دی جاتی ہے کسی کا حق نہیں مارنا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. ہمارے دوست ہیں ایک جاپان میں نا, وہ کہتے ہیں کہ جب وہ شروع میں گئے تو وہ میاں بیوی تھے اپنے اور ساتھ بچہ تھا ایک, تو وہ دوسرے گھر میں وہ کسی فلیٹ میں وہ رہ رہے تھے. تو وہ رات دوسرے فلیٹ سے جو ہے وہ بچے کے رونے کی پوری رات وہ بچہ کہیں روتا رہا ہے نا. تو اگلے دن صبح آ کے دروازہ ناک ہوا اور انہوں نے معذرت کی ان سے کہ ہمارے بچے کے رونے کی وجہ سے آپ کی پوری رات ڈسٹرب ہوئے ہیں, ہم اس پہ آپ سے معذرت خواہ. کیا بات ہے, یہ تربیت ہے معاشرے. اور ہمارے یہاں پہ بڑے بڑے محلوں میں دیکھ لیں, محلوں میں کیا ہو رہا ہے, لاؤڈ سپیکرز کے حوالے سے اور دوسری خرافات جسے ہم لوگوں کے حقوق مار رہے ہیں. جس طرح آپ مفتی صاحب نے بات کی حقوق اللہ کی اور حقوق العباد کی, حقوق العباد میں تو ہم جگہ جگہ پہ لوگوں کے حق مار رہے ہوتے ہیں. اور اس طرح آپ بات کر رہے تھے کہ گلی محلوں کی, ہم تو دیکھتے ہیں اکثر رات کے وقت جب آتے ہیں گھر میں لیٹ نائٹ آتے ہیں تو ہم ہارن کے اوپر ہاتھ رکھ دیتے ہیں, صبر نہیں ہوتا. حتیٰ کہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں نا, موبائل فون سے گھر فون کر دیں کہ گیٹ کھول دیں دوسرا بندہ تاکہ اس محلے میں ہو سکتا ہے کہ مریض ہوں, کوئی صبح کسی جلدی جانا, نماز کے لیے بیدار ہونا, آپ نہیں ڈسٹرب کر رہے ہیں. بالکل اسامہ بھائی, میں یہی بات کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت اسلامی اصولوں کے مطابق اگر کریں گے, آج ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر لیں گے تو اچھا معاشرہ تشکیل پانے میں ہمارے لیے آسانی ہوگی. ہمارا معاشرہ جو ہے وہ معذرت کے ساتھ بہت اچھا معاشرہ نہیں ہے. ہمارے بچوں کی تربیت کیونکہ اس نہج پہ نہیں ہوئی, جب بچوں کی تربیت اس نہج پہ نہیں ہوئی تو اوپر جا کے جب وہ بچے, وہی بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو بالکل دیکھ لیں آج جو حال ہے. سب کا پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے کہ اگر ہم تربیت اسلامی اصولوں کے مطابق کریں اور اچھی تربیت ہوگی تو معاشرہ بھی خوبصورت ہوگا. اگر معاشرہ خوبصورت نہیں ہوگا تو زندگی میں سکون کہاں سے آئے گا, اطمینان کہاں سے آئے گا؟ پھر وہی ہوگا کہ عدم برداشت ہوگی, گلی گلی محلے لڑائی ہوگی, چھوٹی سی بات پہ ایک دوسرے کے سر پھاڑنے تک ہم پہنچ جاتے ہیں. مفتی صاحب موجود ہیں. مفتی صاحب, والدین کے حقوق کی بات کی ہم نے, لیکن والدین پر اولاد کے حقوق بھی ہیں. دین اسلام اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ آپ نے حدیث مبارکہ پڑھی کہ تم میں سے ہر کوئی نگران ہے اور ہر نگران سے سوال ہوگا, اور جو تمہارے گھر والے ہیں
اس سے گھر کے سربراہ سے پوچھا جائے گا. ٹھیک ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہ جو والدین کے حقوق ہے نا, اصل میں ان کا تعلق بھی اولاد کی تربیت کے ساتھ ہے. اچھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی, ہمارے والدین کو یا ہمارے معاشرے میں جو اس عمر میں پہنچ جاتا ہے کہ جن کی اولاد ہوتی ہے, ان کی یہ خواہش تو ہوتی ہے کہ میری اولاد میری فرما بردار ہو, لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے ان کی فرما برداری والی تربیت بھی کی ہے کہ نہیں. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے. حضرت عمر نمونہ بھی پیش کیا کہ نہیں. جی بالکل بالکل. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک دور ہے خلافت, اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل و انصاف آج بھی دنیا میں بے مثال ہے. ٹھیک ہے. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک, آپ نکلتے ہوتے تھے گشت پہ, دیکھا کہ ایک کسان کو نا اس کا بیٹا مار رہا ہے. اچھا. آپ نے بلا لیا دربار میں کہ بلا کے لاؤ. بلایا, پوچھا تیرا بیٹا تجھے مار رہا تھا, کہا جی بڑا ہو گیا وہ اب مارتا ہے. تو فرمایا تو نے اس کی تربیت کی تھی, اللہ, تو نے اسے دین سکھایا تھا؟ کہنے لگا نہیں. کہا اب ایک بیل, جوان بیل بوڑھے بیل کو مارتا ہے تو عمر کیا کر سکتا ہے؟ کیا بات. یعنی انسان اور جانور میں فرق صرف تربیت اور تعلیم کا ہی ہے. بالکل صحیح ہے. وگرنہ انسان بھی حیوان ہی ہے. بالکل صحیح. اور اس کا جو عملی مظاہرہ ہے وہ آپ نے کئی دفعہ اپنے معاشرے میں دیکھا ہوگا. ٹھیک ہے. اسلام تربیت کے اوپر بہت زیادہ قرآن پاک کی وہ آیت بھی نا سورہ تحریم کی, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. ٹھیک ہے. اپنے اہل خانہ کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. اللہ. ٹھیک ہے. کیسے بچائیں گے؟ تربیت کے ذریعے. ٹھیک ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ معاشرے کی جو تربیت ہے والدین کے اوپر, میں آپ سے عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ یہ دیکھیں کہ اولاد کے حقوق, اولاد کے اوپر تو والدین کے حقوق تو بالغ ہونے کے بعد آئیں گے نا, کیونکہ نابالغ کے اوپر کوئی حقوق نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. لیکن اولاد کے حقوق والدین کے اوپر اس کی پیدائش سے پہلے آ جاتے ہیں. سبحان اللہ. بلکہ شادی سے بھی پہلے آ جاتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اپنے بچوں کے لیے نیک بیویاں تلاش کرو. اچھا. صحیح. اور خواتین کے حوالے سے فرمایا نیک شوہر تلاش کرو. اچھا. ٹھیک ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ نیک لوگ ہی نیک اولاد کو پروان چڑھا سکتے. بلکہ آپ نے, تم نے فاروق کا جو واقعہ سنایا, اس میں ایک طرح کا ایک واقعہ اور بھی ملتا ہے کہ ایک بندہ آیا, اس نے آ کے تم نے فاروق سے شکایت کی کہ میرا بیٹا میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا, تو اس نے میرا نام بھی اچھا نہیں رکھا. وہ کہنے لگا کہ میرا اچھا سلوک نہیں کرتا. تم نے فاروق انہوں نے اسے بلایا بیٹے کو, تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ اس نے کہا یہ میری شکایت لگا رہے ہیں, ان سے پوچھیں انہوں نے جو مجھے ماں لے کے دی ہے وہ کیسی تھی, انہوں نے جو میرا نام رکھا ہے وہ کیسا تھا. پتہ لگا کہ ماں کی تربیت اچھی نہیں تھی, تو ماں اس لیول کی نہیں تھی کہ اس کی اچھی تربیت کر سکتی. تو اپنے لیے بیوی بھی اچھی تلاش کرنی چاہیے. بالکل. اور آپ دیکھیں جب بیوی تلاش کر رہے ہیں اس وقت پیش نظر کیا؟ اولاد. بالکل صحیح. نہ مال پیش نظر ہے, نہ جمال پیش نظر ہے, جو آپ سے نسل چل رہی ہے, ہاں, نہ خاندانی وجاہت پیش نظر ہے, اپنی اولاد پیش نظر ہے کہ یہ عورت اس قابل ہے کہ میری اولاد کی اچھی تربیت کر سکے گی. اور یہ بات بھی یاد رکھیں, آج کل کے زمانے میں ہم نے معلومات کا نام تربیت اور تعلیم رکھ دیا ہوا. حالانکہ معلومات آپ دیکھیں گے بڑے بڑے پی ایچ ڈی ڈاکٹر, بلکہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہیں, وقت آتا ہے بڑھاپے کا والدین کو گھر سے نکال دیتے ہیں. اللہ. معلومات الگ چیز ہے, تربیت الگ چیز ہے. مفتی صاحب کا سوال ہے, یہ بڑا اچھا انہوں نے ایک کوشچن اٹھا دیا ہے کہ علم تو ہمارے پاس ہوتا ہے مختلف شکلوں کی صورتوں کے اندر, لیکن عمل نہیں ہے. فقہ صاحب یہ بتائیے, تربیت کرنی کس نے ہے؟ کیا علماء کے اوپر ساری ذمہ داری ہے؟ کیا سوسائٹی کے اوپر ذمہ داری کوئی نہیں آتی, عائد نہیں ہوتی؟ کہ آپ نے میڈیا کی بات کی ہے, میڈیا کے کندھوں پہ کتنی ذمہ داری ہے, سوشل میڈیا کے اوپر کتنی ذمہ داری ہے, اساتذہ کے اوپر, اسکول کالج کی کتنی ذمہ داری ہے؟ دیکھیں جی اسامہ صاحب, سب سے زیادہ ذمہ داری تو والدین کی گھر سے سٹارٹ ہوتی ہے. اگر انفرادی طور پہ ہر شخص جو ہے وہ اپنی اس ذمہ داری سے عہدہ برا ہو, وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرے, تو گھر سے جو اس کی ذمہ داری شروع ہو رہی ہے, پھر دوسری ذمہ داریاں بتدریج آگے بڑھتی ہیں. اسکول کی ذمہ داری آتی ہے, اسکول کے بعد تعلیمی اداروں کی, کالج کی, یونیورسٹی کی ذمہ داری آتی ہے کہ آپ انہیں کیسے گائیڈ کرتے ہیں, کیسے تربیت کرتے ہیں. آج جو معاشرہ جو گرا ہوا ہے, جو معاشرہ تنزلی کا شکار ہے, اس میں اب آ کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میڈیا پہ زیادہ ذمہ داری ہے, کیونکہ میڈیا رخ بدلتا ہے معاشرے کا. اس پہ بیٹھنے والے لوگ, اس معاشرے کو گائیڈ کرنے والے لوگ جو ہیں وہ اس پہ, جس طرح میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں کہا کہ ہمیں اس پہ
तसलसल के साथ तकरार होनी चाहिए, बार बार मुज़ाकरे हों। स्टेट का फोर्थ पिलर है। हाँ जी, इसमें बार बार चीजें हों। जब आप बार बार चीजों की तकरार करेंगे तो वो फिर अपना असर दिखाएंगे। ये नहीं है कर रहा एक मुहावरा है, जो चीज बार बार तकरार की जाती है वो करार पकड़ जाती है। वो फिर करार पकड़। आज अगर हम साल के बाद एक दिन पे या साल में यौम मदर डे या फादर डे के हवाले से ये भी हमने रख लिया है कि जी चले साल के बाद ये आगे कर, तो उनका है ना कि जो साल बाद जाके ओल्ड एज में जाके मिल आते हैं, ये हमें तसलसल के साथ। और जहां तक मीडिया अपना किरदार, मीडिया के साथ साथ देखिए, मैं ये समझता हूँ इसमें बहुत नकाइस भी हो सकते हैं, बहुत सारी आप तनकीद भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन हमारे जो मदारस और मसाजिद हैं उसमें से जो आवाज़ है वो तसलसल के साथ बुलंद हो रही है, वो हो रही है। आप हमारे ये देख ले कि जितने ज्यादा ओल्ड एज होम के हवाले से देख ले, या जो वाकयात आते हैं वालदैन के साथ बदतमीजी के, वालदैन की एहतराम के हवाले से, उस पे आपको मदारस का तालीम याफ्ता शादर नादर ना होने के बराबर ही कोई मिलेगा। यूनिवर्सिटियों से निकले हुए लोग, यूनिवर्सिटियों से और बड़े जो मॉडरेट, आपको मॉडर्न कहने वाले लोग, वो वाले लोग ज्यादा नहीं बल्कि ज्यादा ही दिखाई देंगे। मुझे तो आज तक कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं मिला जो दीनी मदारस से फारूक तहसील हुआ और वो वालिदैन का अहम सबब इसमें मेरे ख्याल दीन से दूरी भी तो है ना जी, ये बुनियादी है ना। ये देखिए, अगर आपके पास ये पैमाना है ना नापने का, सही आप नाप रहे हैं कि दीनी मदारस के जो फजला हैं या तुलबा हैं वो वालिदैन के नाफरमान हैं या यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस के हैं, इसका मतलब है कि जो दीनी तालीम है वो आपको गाइड कर रही है, वो सिखा रही है की तरबियत। लेकिन हमें उससे अब थोड़ा सा और दायराकार बढ़ाना चाहिए। दीनी मदारस को भी इससे मैं समझता हूँ कि पहले से ज्यादा बढ़ के किरदार अदा करना चाहिए। मसाजिद में तो जो उलमा और खुतबा जो खतीब अपना किरदार अदा कर, अपना किरदार उन्हें पहले से ज्यादा जिम्मेदारी के साथ हमें जो फरोई इख्तलाफात है वो बयान करने की बजाय माशरती जो मसाइल हैं उन्हें तसलसल के साथ बयान किया जाए, तो मैं समझता हूँ माशरे में कदरे ज्यादा बेहतरी आ सकती है। जी बहुत खूबसूरत फारूकी साहब, आपने बहुत अहम तवज्जो दिलाई है कि हमें माशरती मसाइल जो है और आजकल जदीद जो मसाइल उठ रहे हैं इन पे भी गुफ्तगू करनी चाहिए, इन पे ही करनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ इन पे ही करनी चाहिए, क्योंकि उसकी वजह देखिए ना कि हमें माशरे में आगाही की जरूरत है। अवेयरनेस कैसे आएगी? अवेयरनेस इसी तरह है कि जब तक मिंबरों मेहराब से आवाज निकलेगी, मीडिया से बात नहीं होगी, सोशल मीडिया बात नहीं करेगा, घरों की बैठक के अंदर, ड्राइंग रूम में, टीवी लॉन्च में इसके ऊपर बात नहीं होगी, तब तक चेंज नहीं आ सकती, तब्दीली नहीं आ सकती। सुलेमान कादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हमें वो शान सुनाएंगे माँ की। हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चंद अशार में भी सुनाएं। जगते छावा लभदियां नहीं है, पुरजान एक वार ते मावा लभदियां नहीं, पुरजान एक वार मावा लभदियां नहीं, के पुत्र पावे लाख जहान तो मंद ने, मावा आखन सारे जग तो चंगे ने,